को नाज़रीन जुल्फ़िकार राहत आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आरिफ अलवी को पीटीआई से फारग क्यों किया गया? अलीमा खान की जेल में इमरान खान से क्या मुलाकात हुई? उस्मान डार का किस्सा क्या है? उस्मान डार कहाँ थे? कौन उनको लेकर कामरान शाहिद के वालिद शाहिद साहब के घर गया? वो नंबर कौन सा यूज़ कर रहे थे? उस्मान डार इतनी देर कहाँ रहे और इंटरव्यू के बाद वो कहाँ गए? उस्मान डार साहब ने ये जो गुफ्तगू की है, क्या वो दिल से गुफ्तगू की है? क्या वो पीटीआई वाकई छोड़ चुके हैं? उनकी वालदा ने जो वीलॉग किया है उसका क्या किस्सा है? और पीटीआई ने खुद से क्या फैसला किया? ऐसे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं उसके बारे में पीटीआई ने लेटेस्ट क्या फैसला किया? क्या उस्मान डार के बाद सदाकत अब्बासी और फरक हबीब का बयान भी रिकॉर्ड हो चुका? और क्या वो किसी टीवी चैनल पे इंटरव्यू देंगे या उनकी वीडियो आएगी? इस पे मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है। आगाज़ करते हैं इमरान खान की जेल की कहानी से। इमरान खान साहब जेल में हैं। अटैक में वो एडजस्ट हो गए थे बकौल उनके। अडाला में आ गए। अडाला में वो कंफर्टेबल नहीं हैं। नई जगह है, जो वो चाह रहे थे सहूलतें वो उनको नहीं मिली और यहाँ पे वो एक मुश्किल सूरत हाल में गुजारा कर रहे हैं। उनको मैसेज दो दिए गए थे, एक तो कि मुल्क से बाहर चले जाए, दूसरा पार्टी के लिए किसी को नामजद कर दें और आप पीछे हट जाएं। -1 यानी माइनस इमरान खान पार्टी चलाई जा सकती है लेकिन इमरान खान के साथ नहीं चलाई जा सकती। ये वाज़े तौर पे मैसेज दे दिया गया है। इसमें दुरानी साहब ने उनको एक तजवीज़ दी कि आप ऐसा करें कि आप प्रेसिडेंट पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब को पार्टी का चेयरमैन बना दें। और ये मैसेज दिया उनको। उन्होंने कहा ये आपकी तजवीज़ है या मैसेज है? उन्होंने कहा ये मैसेज है। उससे पहले दो लोगों का नाम दे चुके थे इमरान खान साहब, एक अली मोहम्मद खान का, दूसरा अलीमा खान का, कि अगर इन दो के ज़रिए पार्टी को आप चला सकते हैं तो चला लें, मैं पीछे बैठ जाऊँगा, पार्टी का सरबराह बन के बैठ जाऊँगा, मुझे ना अहल ना करें, लेकिन इनको आगे रख के आप पार्टी को ऑर्गेनाइज रहने दें और पार्टी को आगे चलने दें। उसमें अली मोहम्मद खान के नाम पे इत्तेफाक हो गया, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी क्लियरेंस आ गई। उसके बाद इमरान खान साहब चूँकि कानों के थोड़े कच्चे हैं, कोई भी शख्स जाके बात करता है, पहली फुर्सत में जिसने बात पहले सुना दी वो उसकी तरफ हो जाते हैं और दूसरी चीज़ों को नहीं देखते। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है, चूँकि रवायती तौर पे ग्राउंड रियलिटीज़ को जिस तरह हमारे गाक किस्म के पॉलिटिशियन समझते हैं वो नहीं समझते। वो एक सादे सिंपल और गोरा स्टाइल आदमी हैं, वो यकीन कर लेते हैं, बिलीव कर लेते हैं बातों पे। तो उनको जाके फिर समझाया गया अली मोहम्मद खान के बारे में, फिर वो अलीमा खान पे आ गए कि अलीमा खान का नाम फाइनल होना चाहिए, उस पर इस्टेब्लिशमेंट को थोड़ी सी रिजर्वेशन है। तो ये मामला अभी चल ही रहा था, तो उसमें आरिफ अलवी साहब एंटर हुए। दुरानी साहब ने उनको तजवीज़ दी, जिसके बाद चेयरमैन साहब समझे कि दुरानी साहब ने जो मैसेज दिया है इसका मतलब ये है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब का मैसेज नहीं है, मैसेज किसी और का है और आरिफ अलवी साहब कहीं और पे सेटिंग कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने अलीमा खान को मैसेज दिया कि आप बाहर जाके कारकुनों को, पार्टी के लोगों को आप मैसेज दे दें कि मसूफ हमारे साथ नहीं है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान हमारे साथ नहीं है। तो अब आरिफ अलवी साहब का कैरियर जो है वो पार्टी के साथ नहीं है। इमरान खान ने कह दिया तो इसका मतलब है वो फारग हैं। तो बहुत कोशिश की, आरिफ अलवी साहब ने ट्वीट भी किया जो आर्मी कोड का लेजिस्लेशन थी उसके हवाले से, लेकिन वो भी काम नहीं आया। उन्होंने कारकुनों को मुतमिन करने की कोशिश की, पार्टी के लोगों का बहुत प्रेशर था, साइफर के इशू पे जो मामला था उस पर ट्वीट करके उन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की, मिट्टी पाव प्रोग्राम करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच सके। और इमरान खान साहब ने अल्टीमेटली अब फैसला कर लिया है और मैसेज दे दिया है कि प्रेसिडेंट को हमने बहुत बड़ी पोजीशन पे बिठाया था लेकिन जो उनको करना चाहिए तो उन्होंने नहीं किया। एक तो ये मामला है। दूसरा मामला यह है कि उस्मान डार साहब सामने आ चुके। उस्मान डार साहब के हवाले से भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उस्मान डार साहब के भाई ने, उमर डार ने एक वीडियो की थी एक दिन पहले, मैसेज दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उस्मान डार को ब्रूटली मारा जा रहा है और तशद्दुद किया जा रहा है अगवा करके, और ड्राइवर को छोड़ा गया जो उनके साथ पकड़ा गया था
اور اس نے بتایا کہ عثمان ڈار کی بہت بری حالت ہے اور اس کو بہت زیادہ مارا گیا۔ اب اچانک سے عثمان ڈار صاحب سامنے آتے ہیں، عثمان ڈار صاحب آ کے ایک خوفناک قسم کا انٹرویو دیتے ہیں۔ یہ اب تک جتنے پی ٹی آئی کے لوگ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں، فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس میں کافی سخت باتیں کی تھیں، لیکن وہ تھوڑی سی ذاتی نوعیت کی باتیں تھیں۔ لیکن عثمان ڈار نے جو باتیں کی ہیں یہ نیریٹو کے حوالے سے باتیں ہیں اور یہ بہت زیادہ ڈیمیج کر سکتی تھی عمران خان کو، لیکن پارٹی نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی 4 5 6 مہینے ہو گئے ہیں، جس نے 5 مہینے کی پی کٹ لی ہے اور یہ ڈنڈے کھا لیے ہیں، مارے کھا لیے ہیں، تو کاروبار تباہ برباد کروا لیے ہیں، گھر توڑوا لیے ہیں، گاڑیاں توڑوا لی ہیں، پراپرٹی تباہ برباد کر لی ہے، یہ سارے کرائسس سے گزر کے وہ کھڑے ہیں، تو 5 مہینے کے بعد آپ جو بھی پریس کانفرنس کرے گا ہم اس کو پارٹی سے نہیں نکالیں گے۔ یعنی سب سے بڑی بات تو یہی ہے نا کہ کسی شخص کی ساری زندگی کی سیاسی میراث کو تباہ برباد کرنے کے لیے اس کی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کروا دیں، اس کو باغی کروا دیں، اس کو غدار بنوا دیں پارٹی کا، اور وہ پارٹی سے فارغ ہو جائے اور پارٹی کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگیں۔ اب پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، جو فیصلہ عمران خان نے کیا وہ یہ ہے کہ 5 مہینے کے بعد جو بھی پریس کانفرنس کرے گا، ہمارے ٹیسٹ پہ وہ پورا اتر چکا ہے، اب جو بھی کرے گا مصیبت میں، مشکل میں، پرابلم میں، مارنے کی وجہ سے، قید کی وجہ سے، فائنینشلی کرائسس کی وجہ سے، اس کو ہم ایکسیپٹ کریں گے، یعنی اس کے اوپر پارٹی ان کو باہر نہیں نکالے گی۔ تو عثمان ڈار صاحب کو اندر کی میں خبر دے رہا ہوں کہ پارٹی اپنے سے الگ نہیں کر رہی۔ حماد اظہر صاحب کا بیان بھی اس حوالے سے آ گیا۔ اب عثمان ڈار صاحب کے بیان کے بعد لیگلی اس بیان کی کیا حیثیت ہے، ڈار صاحب نے کتنے دنوں سے غائب تھے، کہاں تھے، کون سا نمبر یوز کر رہے تھے، کامران شاہد سے کس نے ملوایا، وہاں سے ملنے کے بعد وہ کدھر گئے، اور یہ بیان ان کا کتنا افیکٹو ہوگا عمران خان کو ٹرائل کرنے کے لیے، یہ لیگل لوگ ظاہر ہے اس پہ رائے دے سکتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد صداقت عباسی صاحب بھی سامنے آ رہے ہیں بہت جلدی۔ یہ شاہد خاقان عباسی کو انہوں نے ہرایا تھا، یہ پنجاب کے ایک حصے کے پریزیڈنٹ ہیں اور پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ لوگوں میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد فرق حبیب صاحب کا بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ چونکہ تھوڑا سٹائل چینج کیا گیا ہے، یعنی ویڈیوز جاری کرنے کی بجائے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی انٹرویو دیں، کبھی کسی جرنلسٹ کو، کبھی کسی جرنلسٹ کو، تو اس کے نتیجے میں تھوڑا سا یہ تاثر آئے گا کہ اس نے انڈیپینڈنٹ رائے دی اور انڈیپینڈنٹ طور پہ اس نے اپنا رائے کا اظہار کیا ہے، اس پہ پریشر کوئی نہیں ہے اور ویڈیو اس کی کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں بنوائی گئی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا، اس ڈیزائن کو جو چینج کیا گیا ہے، کیا اس کا بھی کوئی امپیکٹ پارٹی کے اوپر، پبلک کے اوپر، لوگوں کے اوپر، عمران خان کی پاپولیرٹی کے اوپر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کا فیصلہ بھی آنے والے دنوں میں وقت کرے گا۔ لیکن عثمان ڈار کی والدہ میدان میں آ گئی ہیں، انہوں نے خواجہ آصف کو چیلنج کر دیا ہے کہ خواجہ آصف تم آؤ، میں آپ کے خلاف الیکشن لڑوں گی۔ اور اگر عثمان ڈار کی والدہ میدان میں آ جاتی ہیں، چونکہ ایک پولیٹیکل گھرانے سے اس کا تعلق ہے، ان کے والد صاحب بھی ایک زبردست قسم کے پولیٹیکل فگر تھے اور ڈار صاحب نے وہاں پہ بہت زیادہ زبردست قسم کی سیاست کی، تو ان کی والدہ کی بھی ایک ٹریننگ ہوئی ہے اور بچوں کا جو کرائسس اس نے دیکھا، بزنس کا کرائسس دیکھا، اس کے بعد وہ بھی ایک جینوئن پولیٹیکل لیڈر بن چکی ہیں۔ اگر وہ میدان میں آ جاتی ہیں تو پی ٹی آئی گھر بیٹھے ہی ان کو ایم این اے بنا دی۔ خواجہ آصف صاحب کے لیے خطرہ بھی ٹلا نہیں، اس تشدد اور سارا کچھ کے باوجود وہ ابھی تک صورتحال وہاں پہ ہی ہے۔ اچھا، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ باتیں تو ساری آپ نے کر دی، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس میں ایک بڑی سمپل عرض ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ عمران خان صاحب جو آگے ہونے جا رہا ہے اس ریجن کے اندر، جو انڈیا کا رول ہے، جو چائنا کا رول ہے، جو رشیا کا رول ہے، جو پاکستان کا رول ہے، اور جو چائنا ورسز امریکہ ایک سر جنگ شروع ہو رہی ہے، تو اس میں انڈیا کا بھی ایک رول ہے۔ انڈیا نے تو اس کی پوری قیمت وصول کی ہے، ہم اس کی قیمت وصول اس طرح سے نہیں کر پائے
اور ہم یہاں پہ ایک بیسٹ اسٹریٹجک پوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ایک زبردست ایریا اور خطہ کے اندر واقع ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی قیمت اس طرح سے وصول اس لیے نہیں کر پا رہے کہ پاکستان کے اندر ہماری لڑائی چل رہی ہے. ہم پرنسپل اینیمی سے ہٹ کے اپنے گھر کے اندر لڑائی لڑ رہے ہیں. تو اس پہ انڈیا کا ایک رول ہے, اس پہ چائنا کا ایک رول ہے, امریکہ کا ایک رول ہے, تو نواز شریف کا بھی ایک رول ہے انڈیا سے دوستی کے معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے. تو آنے والے دنوں میں عمران خان کا فیوچر قریب میں کوئی سیاست کے اندر رول نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو کچھ ہونے لگا ہے اس ایریا کے اندر, جو ڈیولپمنٹ ہونے لگی ہے, وہ اس میں مس فٹ ہیں. تو اس لیے ان کو کلوز کر کے ڈربے میں بند کیا گیا. تو لہٰذا ابھی کچھ پیریڈ ایسا چلے گا اور یہ چیزیں آگے چلتی ہیں یا نہیں چلتی, گو کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فل ریزسٹنس ہے اس پلان کو. لیکن ظاہر ہے امریکہ کا پلان ہے کہ اس ریجن میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کون چودھری ہوگا, کون چھوٹا ہوگا, کون بڑا ہوگا, کون ان کے پپٹ کے طور پہ رول پلے کرے گا, اور اس کی پاکستان کے اندر اقتدار لینے کی کاسٹ کیا ہے. یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں, ٹارگٹ دیا جا چکا ہے, اور جو نئے حکمران آئیں گے وہ 4-5 بڑے ٹارگٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, کیونکہ کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو ریڈ لائن کو کراس کرنے والی, تو اس پہ اسٹیبلشمنٹ ریزسٹ کر رہی ہے. خیر, آنے والے دنوں کا نقشہ کھل کے کچھ دیر میں سامنے آ جائے گا, اور عام آدمی بھی سمجھ سکے گا کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. جو تازہ ترین اپڈیٹ تھی, میں نے سوچا کہ اس کو ریئل شکل میں صحیح انفارمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا جائے. ویڈیو آپ کو پسند ہے تو آگے ضرور شیئر کریں, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور آگے دوستوں میں بھی شیئر کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.